تو کیا آج مزاج کیا بن چکا ہے؟ انسان وقت پر نماز پڑھتا ہے تو وہ جو نماز ہے اس میں ریا ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، خرچ کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، قربانی کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھائی 4 لوگ ماشاءاللہ حاجی جی کہیں گے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ تاکہ کہیں گے کیا ہے ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، انسان داڑھی رکھ رہا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، بھائی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بندے نے داڑھی رکھ لی جوانی میں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا روزہ ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بہت شدت کی، کیا ہے منہ میں کانٹے لگ رہے ہیں، اور گھر میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے، آپ پانی نہیں پیئیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تنہا موجود ہیں اپنے کمرے میں، آپ کا روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ پانی پی لیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو۔ اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کیا ریا سے پاک ہے، دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا، انسان نہ دکھلاوا کر سکتا ہے، صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، جتنے بھی عمل ہم کریں گے کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں ہم پیش ہوں گے، اللہ ان کا بدلہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کا ثواب، ان کا انعام فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا۔ جاؤ اسے ایک محل دے دو، جاؤ اسے ایک باغ دے دو، جاؤ اسے ایک نہر دے دو، جاؤ اسے یہ چیز دے دو۔ یعنی اللہ دوسروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو آپ کی عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی کہ اس بندے نے روزہ رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ کیوں؟ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ بلکہ محدثین نے اس حدیث پر اور بڑا عمدہ کلام لکھا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اگر ہم اس کو اجزی بہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا، ٹرانسلیشن ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے اجزا بہ، حمزہ پر اگر ہم پیش پڑھیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بدل جائے گا، اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو محدثین اس کی تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، جب اللہ کی عدالت لگے گی، حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام نبی وہاں پر جمع ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت شیس بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت لوط بھی ہوں گے، حضرت شعیب بھی ہوں گے، تمام نبی ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور وہاں پر اللہ رب العزت بندوں کے سامنے خود پیش ہو جائے گا اور میرا رب یہ کہے گا اے میرے بندے یہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا تھا، آج روزے کے بدلے میں میں خود پیش ہو گیا ہوں، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو جس کا اللہ ہو گیا تو سب کچھ اسی کا ہے، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی اس ملک کے بہت زبردست بادشاہ گزرے ہیں، بہت زبردست، حالانکہ تاریخ میں ان کو دوسرے انداز سے دکھایا گیا، محمود از اے کروئل مین، اس طرح دکھایا گیا، لیکن نہیں، محمود ایک عادل، ایک انصاف پرست بادشاہ تھے، نیک تھے، دین کے خادم تھے، علماء نواز تھے، علماء کی خدمتیں کری ہیں، مسجدوں کی خدمتیں کری ہیں، مدرسوں کی خدمتیں کری ہیں، دین کی بے انتہا خدمت کری ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک دن محمود غزنوی نے اپنے دربار کے تمام لوگوں کو آزمایا اور یہ کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو تمام لوگ آئے، کسی نے بادشاہ سلامت ذرا مجھے تو 10 لاکھ روپے دے دو، میرا تو کیا کام بن جائے گا، جاؤ جی۔ کسی نے کہا جی وہ جو باغ ہے نا وہاں آم کا وہ مجھے دے دو، جاؤ لے جاؤ۔ کسی نے کہا جی وہ جو زمین ہے وہ مجھے دے دو۔ سب نے، کسی نے زمین مانگ لی، کسی نے باغ مانگ لیا، کسی نے پیسے مانگ لیے، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے عہدہ مانگ لیا۔ جو سب سے وفادار ان کا غلام تھا، ان کا خادم تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔ وہ کھڑا ہوا ہے خاموش، لوگ کہنے لگا ایاز تو پاگل ہے، ایاز تو بیوقوف ہے، بادشاہ سلامت بانٹ رہے ہیں، بادشاہ خوش ہیں، دریا بہا رہے ہیں، دولت بانٹ رہے ہیں، یہ بیوقوف آدمی، پاگل آدمی کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہے، اسے بھی مانگ لینا چاہیے کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ دے دیں۔
محمود کھڑا رہا. جب سب نے مانگ لیا, بادشاہ نے کہا ارے ایاز تم بھی کچھ لے لو, سب لٹا جا رہا ہے. اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا مجھے تو بادشاہ چاہیے, مجھے تو بادشاہ چاہیے. تو لوگوں نے کہا بتاؤ فائدے میں کون رہا, فائدے میں کون رہا؟ محمود بیوقوف تھا, عقل مند تھا. محمود عقل مند تھا. جب بادشاہ اس کا ہے تو ساری چیز اس کی ہے. اسی طریقے سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا رب ہمارا ہوگا, تو دنیا کی ہر چیز, کائنات کی ہر چیز اور جنت میں ساری نعمتیں ہمارے لیے ہوں گی, کیونکہ میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں خود پیش ہو جاؤں گا بندے کے لیے. بتا میرے بندے تیری مرضی کیا ہے. اتنی اہم ترین عبادت ہے. لیکن آج افسوس ہے مسلمانوں پر, شرم آتی ہے مسلمانوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر, کیوں چند گھنٹے ان سے بھوکا نہیں رہ جاتا, چند گھنٹے کے لیے اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے. افسوس. اگر ایسا, آپ دنیا کے ایسے ممالک میں جائیے جو جنگ زدہ علاقے ہیں, آپ ملک شام کی ہسٹری پڑھیے, سیریا کے بارے میں پڑھیے, عراق کے بارے میں پڑھیے, کہ وہاں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ لوگ کیا ہے فاقے سے ہوتے ہیں. ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے 15-16 گھنٹے کھانے اور پینے سے نہیں روک سکتے؟ آپ 15-16 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو ہم وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہ رکھ پائے اور روزہ خور بنے, اس سے زیادہ بدبخت, اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے کہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہو پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزے دار نہیں, روزہ خور بنا ہوا ہے.